ایک شخص کا نکاح ہوا تھا. نکاح کے بعد وہ شخص مرزائیوں کی دعوت سے متاثر ہو کر، مرزائیوں کی تبلیغ سے متاثر ہو کر قادیانی ہو گیا. اس کی اہلیہ نے یہ کیس دائر کیا کہ چونکہ یہ مرزائی ہو چکا ہے اور مرزائیت کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، لہذا عدالت یہ فیصلہ صادر کرے کہ مجھے اس کے نکاح سے فارغ کیا جائے. اسلام کی روح سے میں اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی کہ یہ کافر ہو چکا ہے. انگریز کا دور ہے، انگریز کے جج ہیں، وہ نہیں جانتے ختم نبوت کیا ہے، وہ نہیں جانتے اسلام کے مسلمات اور عقائد کیا ہیں. اس کیس کی پیروی کرتے ہوئے مرزائی عدالت میں اپنے وکیلوں کو کھڑا کرتے ہیں. وہ بیٹی جس کا نکاح ہوا تھا عائشہ، مولوی الہی بخش کی بیٹی تھی، اور وہ خود کیس کی پیروی کر رہے ہیں اپنے بیٹی کی طرف سے. مرزائی وکیل یہ کہتا ہے کہ اسلام کے اندر چونکہ اختلاف موجود ہے، کچھ حنبلی ہیں، کچھ شافعی ہیں، کچھ حنفی ہیں، کچھ مالکی ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں. اسی طرح مرزائیت اسلام میں ہے اور مرزائی ہونے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. جیسے حنبلی کے ساتھ شافعی اور حنفی کے ساتھ مالکی کے ساتھ نکاح جائز ہے تو مرزائی کے ساتھ بھی جائز ہے. عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. لڑکی کے والد نے اس فیصلے کو بھاولپور کی بڑی عدالت عالیہ میں اپیل دائر کی. احمد کو شرقیہ سے 1935 میں یہ عدالت عالیہ میں کیس آیا اور انہوں نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ پہلے تو معاملہ میری بیٹی کا تھا اور اب معاملہ امت کی ساری بیٹیوں کا ہے. اگر عدالت میں مرزائیت کا کفر ثابت ہو جاتا ہے تو عدالت کی روح سے مسلمان بیٹی کسی مرزائی کے نکاح میں نہیں آ سکے گی. اس بنیاد پر وکیل کھڑے ہوئے اور علاقے بھر کے لوگوں نے علماء کرام کی خدمات حاصل کی. چونکہ مرزائیت نے اپنی دولت کے دہانے کھول دیے تھے اس کیس کی پیروی میں، اور انہوں نے اس مقدمے کے لیے جس وکیل کا انتخاب کیا وہ مصر جامعۃ الازہر سے بلائے گئے. بڑی بھاری فیسیں ادا کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ قضیہ ہے، اس میں دلائل دیں. امت مسلمہ کی جانب سے ایک وفد دارالعلوم دیوبند آیا اور آ کے بتایا کہ ایک معاملہ ہے اور اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہے. چونکہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہے تو آپ تشریف لائیے اور عدالت میں آ کر دلائل دیجیے. دارالعلوم دیوبند سے علماء کا ایک وفد روانہ ہوا جس میں مفسر قرآن مفتی اعظم ہند مفتی شفیع عثمانی صاحب ہیں، ان کے ساتھ مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں، باقی رفقا ہیں. بھاولپور کی سرزمین پر آنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم شیخ المحدثین شیخ المفسرین حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے دعا لے لیں. علماء نے تیاری کی. حضرت اقدس بڑی عدالت میں تھے، بیماری کی حالت میں تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، اسباق موقوف ہو چکے تھے، بستر عدالت پر ہیں. آ کر انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے. وکیل
قادیانی ہیں، ان کے خلاف ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلائل دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ انہوں نے اس مقدمے کے متعلق کچھ سوالات کیے کہ مرزائی وکیل یہ پوچھے گا کیا جواب دو گے، یہ اعتراض کرے گا کیا جواب دو گے؟ انہوں نے جوابات دیے، فرمایا کہ تم نے بہت اچھی تیاری کی ہے، لیکن مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بستر عدالت پر موت کے قریب ہوں اور میرے کانوں میں یہ آواز آئے کہ مرزائی وکیل اپنی عیاری اور چالاکی کی وجہ سے یہ کیس اور مقدمہ جیت گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تم عدالت میں ثابت نہ کر سکو، میرے لیے بڑی رسوائی کی بات ہوگی۔ لہذا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے میں خود عدالت عالیہ میں حاضر ہوں گا۔ دہلی میں پیغام پہنچا، تار پہنچائی گئی کہ شیخ المفسرین مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ روانہ ہو رہے ہیں۔ وہاں سے لاہور پہنچے، لاہور سے بھاولپور آئے اور عدالت میں آ کر پچھلے بینچ پر بیٹھ گئے۔ جب داخل ہوئے تو سہارا لیا ہوا تھا علماء کا، دروازے پر پہنچے تو فرمایا کہ سہارا چھوڑ دو اور میں صحت مند تندرست لوگوں کی طرح چل کر عدالت میں جانا چاہتا ہوں۔ مرزائی وکیل مجھے دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ محمد رسول اللہ کا نمائندہ اور کا وکیل بیمار اور کمزور ناخر ہے، صحت مند لوگوں کی طرف پیش ہوگا۔ حاضر ہوئے، تشریف رکھا۔ عدالت عالیہ میں وکیل نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہا کہ اس حدیث میں اختلاف ہے اور مفسرین نے اس کے متعلق محدثین نے مختلف رائے قائم کی ہے اور امام غزالی نے بھی یہی لکھا ہے۔ احاطہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ پچھلے بینچ سے انور شاہ کاشمیری بولے اور انہوں نے کہا کہ محترم جج، مرزائی وکیل دجل سے کام لے رہا ہے، جو حوالہ وہ پیش کر رہا ہے، میں عدالت سے یہ گزارش کروں گا کہ جج اس کے ہاتھ سے کتاب لے، میں صفحہ نمبر بتاؤں گا، لائن نمبر بتاؤں گا اور پھر میں وہ حوالہ پڑھ کے سناؤں گا، عربی کی عبارت کے بعد پھر اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر میں سمجھاؤں گا کہ یہاں محدثین کیا کہنا چاہتے ہیں اور مرزائی کیا کہہ رہا ہے۔ مرزائی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ قرآن میں جو خاتم النبیین آتا ہے اس میں بھی کلام ہے، حدیث میں جو انا خاتم النبیین آتا ہے اس میں بھی کلام ہے۔ دعویٰ کیا کہ پیغمبر اسلام کے بعد قیامت تک نبی آتے رہیں گے، ذلی یا بروزی نبی آتے رہیں گے، پیغمبر کی ختم نبوت پر اس سے اثر نہیں پڑے گا، جیسے ہر نبی کے بعد نبی آتے رہے۔ جج نے مرزائی وکیل سے وہ کتاب لی اور انہوں نے صفحہ نمبر بتایا اور عبارت پڑھی، عربی عبارت کے بعد اس کا ترجمہ پیش کیا اور کہا کہ امام غزالی نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ جس دور میں علماء کرام کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی اور انہوں نے اس کو کمزور کہا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس دور کے وہ علماء علم میں کمزور تھے، حدیث کے متعلق نہیں کہا کہ یہ کمزور تھی۔ مرزائی وقت حیرت میں پڑے، ان کے قدم لرزنے لگے۔ جج نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے تشریف لائیں اور ہمیں سمجھائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری آگے تشریف لائیں، سید السادات میں سے ہیں، پیغمبر اسلام کے نسل میں سے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے خاندان قوم اور قبیلے میں سے ہیں اور علم کے پہاڑ ہیں۔ آگے تشریف لائے، حدیث مبارکہ پڑھی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور پھر اس پر کلام شروع کیا، 2 گھنٹے اس پر کلام کیا،
مرزائی وکیل کہنے لگا کہ آپ دلائل دیں، آپ یہ مقدمہ قائم نہ کریں، تو فرمایا کہ یہ میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے تمہید مانگ رہا ہوں، ابھی دلائل کا وقت نہیں آیا، ابھی میں جو دعویٰ کرنے لگا ہوں اس دعوے کو سمجھانے کے لیے تمہید مانگ رہا ہوں، اور تمہید متکلم کی بات کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ جب میں پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کا دعویٰ کروں گا، پھر اس دعوے پر قرآن سے، حدیث سے، نص قطعی سے، عقائد سے اتنے دلائل پیش کروں گا کہ احاطہ عدالت کم پڑ جائے گا، تو میرے دلائل کی تاب نہیں لا سکو گے۔ ابھی میں صرف اپنی بات کو سمجھانے کے لیے تمہید پیش کر رہا ہوں۔ 2 گھنٹے اس پر تمہید پیش کی، پھر 5 گھنٹے اس پر کلام کیا، دلائل دیے۔ مقدمہ بھاولپور ختم نبوت کے عنوان سے تحریر کیا گیا، اس میں یہ لکھا ہے کہ شیخ انور شاہ کاشمیری کی شخصیت بیک وقت اللہ کے جلال اور پیغمبر کریم کے جمال کا مظہر تھی۔ ان کے چہرے کو دیکھا جاتا تو جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی، اور جب وہ بولتے تھے جمال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ دوران گفتگو مرزائی وکیل نے روکا اور اس نے کہا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس بات کی دلیل پر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، اگر کتاب ہے تو پیش کرے۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا، آج سے 50 سال پہلے میں نے مصر کی فلاں لائبریری میں، جامعۃ الازہر کی لائبریری میں یہ کتاب دیکھی تھی، اور 50 سال پہلے اس کتاب کو پڑھا تھا۔ اس کتاب کی فلاں سطر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ عدالت کتاب منگوائے، اگر اس کتاب کی فلاں صفحے پر عبارت نہ ہو، عدالت عالیہ میں ساری عوام کے سامنے انور شاہ کاشمیری کا سر اڑا دیا جائے، لیکن میں یہ ثابت کروں گا کہ اس صفحے پر یہ سطر موجود ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جب مرزائی وکیل نے روکا اور ٹوکا، جلال میں آ کر یہ کہا کہ خاموش، اگر تم پیغمبر کریم کی ختم نبوت میں شک کرتے ہو، مجھے عدالت اجازت دے، میں پردہ اٹھا کر مرزا ملعون کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ عدالت لرزنے لگی، وکیل کانپنے لگے، یہ شیخ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر اس میں دلائل دیے۔ نواب صدیق جو بھاولپور کی ریاست کا بڑا نواب تھا، اس کی نگرانی میں یہ مقدمہ چل رہا تھا، دلائل دے کر وہاں سے واپس تشریف لانے لگے۔ فرمایا کہ میری زندگی رہی تو میں اس مقدمے کی سماعت کے لیے خود آؤں گا، اور اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو میری قبر پر آ کر یہ مقدمہ سنا دینا۔ پیغمبر اسلام کی نبوت اور ختم نبوت کا مقدمہ فروری کی 7 تاریخ 1935 کو بھاولپور کی عدالت عالیہ میں کیا گیا تھا، اور انگریز نے یہ لکھا کہ ہم نے مشینیں دیکھی، ہم نے مشینوں کے اندر محفوظ ہوتے ہوئے نظام دیکھے، لیکن مسلمانوں کے پاس ایسا عالم ہے کہ اللہ نے اسے حافظے کی ایسی صلاحیت اور قوت عطا فرمائی ہے، اس کے حافظے میں کتابوں کے حوالوں کے اتنے انبار ہیں جتنے مشینوں میں بھی نہیں ہو سکتے۔ جب تک اس امت کے پاس ایسے مقتدر علماء موجود ہیں، پیغمبر اسلام کی نبوت اور ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ یہ بات چونکہ فروری آج 9 تاریخ ہے، اس مناسبت سے میں نے آپ کے گوش گزار تاریخ کا ایک صفحہ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔